طیب بلوچ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ جی طیب، آگاہ کیجئے گا، آج جو حکم نامہ لکھوایا گیا، حکم دیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے، اب اس تناظر میں تو آج ہی تاریخ کا تعین ہو جائے گا۔ بالکل آج ہی جو ہے وہ تاریخ کا تعین ہو جائے گا، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے بھی جو وقت دیا ہے وہ 4 بجے کا وقت ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے چیف یعنی سیکرٹری الیکشن کمیشن کی سربراہی میں، وہ آج 4 بجے مشاورت کا عمل جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم پر صدر مملکت سے اس کو مکمل کرے گی، اور اس کے بعد تاریخ کا تعین جو ہے وہ کر کے کل تاریخ کا باقاعدہ جو حتمی اعلان ہے کل بروز جمعہ سپریم کورٹ سے ہی جو ہے وہ اس کا اعلان ہوگا، یعنی کہ تاریخ کا تعین کر کے مشاورت کا عمل مکمل کر کے کل سپریم کورٹ کو اس سے آگاہ کیا جائے گا، اور کل سماعت میں ہی سپریم کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ صدر مملکت کے دستخط، بلکہ جو بھی مشاورتی عمل میں کمیٹی کے لوگ شامل ہوں گے اور صدر شامل ہوں گے، ان سب کے دستخط کے بعد جو ڈاکومنٹ سپریم کورٹ کے سامنے آئے گا، اس پر جو تاریخ لکھی ہوئی ہوگی، اس تاریخ کا جو ہے کل اعلان سپریم کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ باضابطہ طور کے اوپر کر دیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے جو ابہام تھا وہ اب ابہام جو ہے وہ دور ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے خود آج سپریم کورٹ کا بھی یہی کہنا تھا، بلکہ الیکشن کمیشن کا بھی یہی کہنا تھا کہ اب ہم اس آئینی بحث میں پڑھنے کی بجائے کہ آیا مشاورت ضروری ہے یا نہیں ہے، اس میں پڑھنے کی بجائے ہم آگے چلتے ہیں، اور آگے چل کر جو ہے وہ ہم مشاورت کے ایک عمل کو جو ہے وہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں، تاکہ انتخابات کا عمل جو ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ تو یوں 11 فروری کی تاریخ جو ہے وہ بظاہر الیکشن کمیشن کی جانب سے دے دی گئی ہے، تاہم جو ایک آئینی تقاضا ہے، اس آئینی تقاضے کو سپریم کورٹ کے حکم پر جو ہے وہ آج شام تک بجا لایا جائے گا الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور پھر کل اس معاملے پر جب سماعت ہوگی تو جو حتمی تاریخ کا تعین کیا جا چکا ہوگا، اس کا کل اعلان جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے جو ہے اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ لیکن دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ہے وہ بھی اس ملاقات میں آن بورڈ ہوں گے، لیکن اس میں کوئی سیاسی جماعتیں شریک نہیں ہوں گی۔ تو یوں اٹارنی جنرل کی موجودگی میں یہ ملاقات جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشن کی جانب سے جو کمیٹی ہوگی اس کی اور صدر مملکت کے درمیان جو ہے وہ طے پائے گی، اور پھر اس کو باقاعدہ طور کے اوپر سپریم کورٹ کو کل آگاہ کر دیا جائے گا۔ لیکن ایک بات بڑی کٹ اینڈ کلیئر جو ہے وہ چیف جسٹس کی جانب سے بتائی گئی، وہ یہ تھی کہ جو تاریخ کا تعین کیا جائے گا پھر وہ تاریخ حتمی سمجھی جائے گی، پھر کسی کو اجازت ہم نہیں دیں گے کہ اس تاریخ میں جو ہے کوئی تغیر کیا جائے یا تبدل کیا جائے یا اس کو تبدیل کیا جائے۔ تو اس پر الیکشن کمیشن نے رضامندی کا اظہار کیا، اس نے کہا کہ مشاورت کے بعد جو تاریخ ہوگی وہی حتمی تاریخ ہوگی، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے خود سپریم کورٹ کو بھی بتایا کہ 11 فروری اتوار کا دن ہم نے اس وجہ سے چنا کہ اتوار والے دن چھٹی ہوتی ہے، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ انتخابی عمل میں حصہ لے سکیں۔ تو یوں تاریخ جو ہے وہ تو 11 فروری کی ہے، لیکن تاہم آئینی تقاضا جو ہے وہ اب پورا کیا جا رہا ہے، اور کل اس حوالے سے یوں سمجھے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے بھی طیب وہ یہی تھا کہ تاریخ کا اعلان صدر مملکت کو کرنا ہے، تو صدر مملکت پر اب ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ 11 فروری کی تاریخ پر ایگری کرتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کا جو موقف تھا کہ وہ پابند نہیں ہے الیکشن ایکٹ کی ترمیم کے بعد، تو اس کا مطلب ہے وہ اب الیکشن کمیشن بھی پیچھے ہٹا ہے صدر مملکت سے گفتگو کرنے، ان سے بات چیت کرنے اور مشاورت کرنے کے لیے۔ تو دوسرا ابھی بھی جو اختیارات ہیں ڈیٹ کے وہ پھر صدر مملکت کے پاس ہیں۔ دیکھیں اس حوالے سے جو ہے وہ ایک آئینی بحث آج سپریم کورٹ میں بھی جاری رہی، تاہم سپریم کورٹ جسٹس کا واضح پوائنٹ آف ویو تھا کہ صدر مملکت کی جانب سے جو ہے وہ تاریخ دی جانی ہے، لیکن ایک طریقہ کار جو ہے وہ تو طے تھا کہ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کے درمیان جو ہے وہ مشاورت ہونا تھی، اور اسی حوالے سے صدر مملکت نے جو ہے وہ 6 نومبر کی تاریخ کی تجویز دیتے ہوئے جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کو مشاورت کا بھی کہا تھا۔ تاہم الیکشن کمیشن کا واضح ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ نہیں، یہ اب الیکشن ایکٹ کے تحت تمام اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے، تو یوں الیکشن کمیشن نے اس سے مشاورت نہیں کی۔ لیکن اب پھر سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ آیا تو سپریم کورٹ نے واضح طور کے اوپر کہا کہ صدر مملکت سے مشاورت ضروری ہے۔ تو پھر اسی سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر تسلیم خم کیا، بلکہ سرنڈر کیا۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।